جنوبی ایشیا ایک ایسا خطہ جو دہائیوں سے ایٹمی ہتھیاروں کی چھاؤں میں سانس لے رہا ہے۔ دو ہمسایہ ممالک پاکستان اور بھارت، جن کی تاریخ، سرحدیں، ثقافتیں اور جنگیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، مگر اعتماد کا رشتہ ان کے درمیان ہمیشہ ناپید رہا ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک یہ دونوں ملک کئی بار جنگ کے دہانے پر پہنچے اور کئی بار صرف چند گھنٹوں کے فرق سے مکمل تباہی سے بچے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین پھر سے ٹینشنز چل رہی ہیں اور یہ خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے کہ کسی بھی وقت انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی ہمت کر سکتا ہے کہ ایک نیوکلیر طاقت پر حملہ کرے اور اسے معلوم بھی ہو کہ جس نیوکلیر ملک پر وہ حملہ کرنے جا رہا ہے وہ بدلہ ضرور لے گا، چھوڑے گا نہیں۔ جب آپ کو پتہ ہو آپ پہلے حملے میں ہی اس ملک کو مکمل تباہ بھی کر چکے ہوں، تب بھی اس ملک کے پاس یہ کیپیبلٹی ہو کہ وہ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کے ذریعے بدلہ لے لے گا، پھر آپ کیسے ایسے ملک کو ایک اچھا بھلا اٹیک کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا نے ایک حکمت عملی اپنائی جس کو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کہتے ہیں۔ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین بھارت کی ایک جارحانہ ملٹری پالیسی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی بڑی دہشت گردی کے واقعے کے بعد جس کا الزام بھارت پاکستان پر لگا سکتا ہے، وہ بغیر کسی لمبی تیاری کے فوری، محدود اور روایتی حملہ کرے، پاکستان کے اندر گھسے، پاکستان کو اچھا بھلا نقصان پہنچائے اور پاکستان کے کسی ری ایکشن سے پہلے بھارتی افواج واپس اپنی پوزیشن پر آ جائے تاکہ پاکستان کو جوابی ایٹمی حملے کا جواز نہ ملے مگر زمینی طور پر بڑا نقصان پہنچایا جا سکے۔ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ماضی میں جانا ہوگا۔ 2001 میں پارلیمنٹ کے حملوں کے بعد بھارت کی عسکری سوچ میں ایک خطرناک تبدیلی آئی۔ 13 دسمبر 2001 کو 5 شدت پسندوں نے بھارت کی پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا۔ حملے میں 12 لوگ مارے گئے تھے۔ بھارت نے الزام لگایا کہ یہ لوگ پاکستانی اور مولانا مسعود اظہر کے ساتھی ہیں۔ بھارتی حکومت نے یہ الزام لگانے کے ساتھ ہی پاکستان پر فوج کشی کا اعلان بھی کر دیا۔ پورے ملک سے بھارتی فوج کو سرحد تک آنے میں 1 ماہ لگ گیا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے 1 ماہ میں ساری جنگی تیاریاں کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی برادری سے بھی بات چیت کر لی۔ امریکہ اور یورپ کو جنرل پرویز مشرف کی ضرورت تھی، لہٰذا جنرل پرویز مشرف نے بھارتی تیاریوں کے ان 4 ہفتوں میں عالمی برادری کو بھی موبیلائز کر دیا اور یورپ اور امریکہ درمیان میں آ گئے۔ اقوام متحدہ نے بھی بھارت کو روکنا شروع کر دیا اور پاکستان نے اپنے میزائل اور جوہری ہتھیار بھی نکال لیے۔ یہ تمام چیزیں مل کر دباؤ بنی اور بھارت بالآخر اس دباؤ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گیا۔ بھارتی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں۔ بھارت کو اس ایکسرسائز کے دوران اربوں روپے کا نقصان بھی ہوا اور اسے عالمی سطح پر جگ ہنسائی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بھارتی حکومت کو سیاسی زخم بھی اٹھانا پڑے۔ بھارتی پسپائی سے پاکستان کے بین الاقوامی امیج اور جنرل پرویز مشرف دونوں کو فائدہ ہوا۔ فوج کی اس ناکامی نے بھارت کو تیسرے آپشن پر مجبور کر دیا۔ یہ تیسرا آپشن دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن فوج کے بلٹس کریگ اسٹریٹجی تھی۔ جرمن زبان میں بلٹس کریگ کا مطلب ہے بجلی کی تیزی سے وار ہے۔ نازی فوج دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں اور روسی فوجوں پر بجلی کی طرح حملہ آور ہوتی تھی۔ جرمن اپنی آرٹلری، ٹینکوں، انفینٹری اور جنگی طیاروں کو اچانک موبلائز کرتے تھے اور دشمن کے جاگنے سے پہلے پورا شہر اڑا دیتے تھے۔ بھارت کے عسکری ماہرین نے بلٹس کریگ اسٹریٹجی پر کام کیا اور کولڈ سٹارٹ کے نام سے ایک ڈاکٹرین تیار کی۔ یہ ڈاکٹرین پاکستان پر 24 گھنٹوں میں اچانک اور خوفناک حملے پر مشتمل ہے۔ یہ حملہ زمینی اور فضائی ہوگا اور بھارتی فوج پاکستانی فوج کے سنبھلنے، جوہری ہتھیار باہر نکالنے اور عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے رابطے سے پہلے آپریشن کر کے واپس چلے جائے گی تاکہ جب پاکستان ری ایکٹ کرے تو دنیا کو بھارت کی بجائے پاکستان جا رہے نظر آئے۔ بھارت نے کولڈ سٹارٹ حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے 2011 کے مئی اور دسمبر میں 50,000 فوجی پاکستانی سرحد پر جمع کیے اور وجے بھاؤ اور سدرشن شکتی کے ناموں سے باقاعدہ مشقیں کی۔ بھارت اس حکمت عملی پر عمل کے لیے بین الاقوامی سطح پر باقاعدہ فضا ہموار کر رہا ہے۔ اس پالیسی کا مقصد پاکستان کی نیوکلیر ریڈ لائن سے نیچے رہ کر دھچکا دینا ہے تاکہ جنگ کو بڑے پیمانے پر پھیلنے سے پہلے ہی بھارت کی مرضی سے کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ تو تھی بھارت کی کولڈ سٹارٹ حکمت عملی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کولڈ سٹارٹ کر بھی سکتا ہے یا یہ پھر صرف باتیں ہی ہیں؟
نظریاتی طور پر اگر دیکھا جائے تو بھارت ایسا کر سکتا ہے۔ بھارت نے پچھلی دہائیوں میں اپنی اسٹرائک کورز کو مختلف فرنٹس پر تقسیم کیا ہے تاکہ وہ 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر پاکستان کی سرحد میں داخل ہو سکیں۔ بھارت نے اپنی ریپڈ ایکشن بٹالینز، آرمرڈ ڈویژنز اور میچورڈ کمانڈوز کو مغربی بارڈر پر فعال رکھا ہے۔ کولڈ سٹارٹ میں بغیر کسی بڑی جنگ کے اعلان کیے بھارت کی افواج 25 سے 80 کلومیٹر تک پاکستانی علاقے میں داخل ہو سکتی ہے، وہ بھی صرف 24 سے 48 گھنٹوں میں، اور یہی اس حکمت عملی کا اصل خطرہ ہے، خاموشی سے، اچانک اور برق رفتاری سے حملہ۔ اگر بھارت کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کرتا ہے تو کن راستوں سے یہ چیز ممکن ہے؟ تو اس میں ممکنہ 3 راستے ہیں۔ ایک، راجستھان سندھ سیکٹر۔ بھارت کی کورز یہاں سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں کیونکہ یہ ایک میدانی اور کھلا علاقہ ہے جہاں ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تیزی سے حرکت کر سکتی ہیں۔ بھارتی فورسز یہاں سے عمرکوٹ، میرپور خاص، حتیٰ کہ حیدرآباد تک رسائی حاصل کرنے کی مشقیں کر چکی ہیں۔ دوسرا ہے پنجاب سیکٹر، فیروز پور اور امرتسر۔ یہاں سے بھارتی افواج سیالکوٹ، چونڈا یا نارووال کی طرف برق رفتاری سے پیش قدمی کر سکتی ہے۔ اگرچہ دفاعی طور پر مضبوط علاقہ ہے لیکن بھارت یہاں سے پریشر ڈال کر پاکستان کو دیگر محاذوں پر الجھا سکتا ہے۔ تیسرا ہے جموں سیکٹر۔ اخنور یا سانبا سے کشمیر کے جنوبی علاقے میں کارروائیاں کر کے بھارت محدود قبضے کا پلان رکھتا ہے تاکہ پاکستان کو سیاسی اور سفارتی سطح پر دباؤ میں لایا جا سکے۔ اگر بات کی جائے کہ بھارت کی اس حکمت عملی میں کون سے ہتھیار اور یونٹس استعمال ہوں گے تو اس میں T-90 اور ارجن ٹینکس بھارتی بختر بند کورز کا بنیادی ہتھیار ہے جنہیں کولڈ سٹارٹ کے لیے خاص طور پر بارڈر کے قریب تعینات رکھا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے حال تیجاز، رافیل اور سو-30 MKI۔ فضائی برتری کے لیے بھارت ان جدید لڑاکا ہتھیاروں کا استعمال کرے گا تاکہ پاکستان کی ایئر فورس کو ابتدا میں ہی غیر فعال کیا جا سکے۔ تیسرے نمبر پر برہموس میزائل ہے جو کہ سپر سونک کروز میزائل ہے۔ پاکستانی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، ریڈارز اور ایئر بیسز کو پہلا نشانہ بنانے کے لیے بھارت اسی میزائل کا استعمال کر سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر کوئک ری ایکشن آرٹلری، جیسا کہ بھارت کی K9 ہاؤٹزر جو جنگ کے ابتدائی لمحوں میں تیزی سے شیلنگ کر کے پاکستانی دفاع کو نرم کر سکے۔ پانچویں نمبر پر اسپیشل فورسز، پاکستانی حدود کے اندر مخصوص اہداف پر خفیہ کارروائیاں جیسے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز یا حساس مواصلاتی نیٹ ورکس پر حملے کے لیے انڈیا اسپیشل فورسز کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر واقعی میں بھارت کولڈ سٹارٹ حکمت عملی کے تحت پاکستان پر اٹیک کر دیتا ہے تو پاکستان کے پاس اس کے جواب میں کیا حکمت عملی ہے؟ پاکستان نے بھارت کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کے ممکنہ خطرات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ایک جامع اور ہمجت حکمت عملی اپنائی ہے جس کا مقصد صرف بھارت کو روکنا نہیں ہے بلکہ کسی بھی ممکنہ جارحیت کی صورت میں اس کا فوری، مؤثر اور فیصلہ کن جواب دینا ہے۔ یہ حکمت عملی 4 اہم ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلی، فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس۔ دوسری، ایمبیگیوٹی اسٹریٹجی یعنی کہ ابہام کی اسٹریٹجی۔ تیسری، ڈپلومیٹک سگنلنگ۔ اور چوتھی، کوئک رسپانس ڈاکٹرین۔ آئیے ان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس پاکستان کی سب سے بنیادی اور اہم حکمت عملی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس دشمن کے ہر ممکنہ حملے کے خلاف جواب دینے کے لیے مناسب سطح پر نیوکلیئر اور روایتی ہتھیار موجود ہیں۔ اور اس حکمت عملی کے جو اہم اجزاء ہیں وہ ہے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن۔ پاکستان کے پاس کئی ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں جن میں سب سے اہم جو ہے وہ نصر میزائل ہے جو بھارت کی تیزی سے حملہ آور بٹالینز کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس اسٹریٹجی کا دوسرا اجزاء اسٹریٹجک میزائل ہیں جیسے شاہین 2 اور شاہین 3 جو بھارت کے گہرے علاقوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور تیسرا کروز میزائلز ہیں جیسے بابر اور راج جو زیادہ درستگی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور سی بیس ڈیٹرنس جیسے میزائلز بھی ہیں جیسا کہ بابر 3 جو آبدوز سے فائر ہو سکتے ہیں، یعنی اگر پاکستان پر حملہ ہو اور زمینی نیٹ ورک تباہ ہو جائے تب بھی سمندر سے جواب دیا جا سکے۔ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس بھارت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم جس سطح پر حملہ کرو گے ہم اسی سطح یا اس سے اوپر جواب دیں گے۔ یہ ڈیٹرنس بھارت کی CSD کو ناقابل عمل بناتا ہے کیونکہ کسی بھی حد پار کرنے کا مطلب ہے بھارت خود کو ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑا پائے گا۔ دوسری جو حکمت عملی ہے وہ ہے ابہام کی حکمت عملی۔ یہ ایک چالاک اور تصویراتی حکمت عملی ہے جس کا مقصد بھارت کو کنفیوژن اور غیر یقینی صورتحال میں رکھنا ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی واضح نہیں کیا کہ کس سطح کے حملے پر وہ نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرے گا۔
اس کا مقصد ہے بھارت کی فوجی منصوبہ بندی کو پیچیدہ بنانا، دشمن کو یہ سمجھنے سے روکنا کہ پاکستان کی ریڈ لائن کہاں ہے، دشمن کو ہر ممکنہ اقدام سے پہلے 10 بار سوچنے پر مجبور کرنا۔ مثال کے طور پر اگر بھارت یہ سوچے کہ 5 کلومیٹر اندر گھسنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن پاکستان شاید ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن استعمال کر دے، تو یہ ابہام بھارت کی کولڈ سٹارٹ پلاننگ کو بیکار بنا دیتا ہے۔ ابہام بھارت کے لیے ایک ذہنی جنگ ہے، اور ذہنی جنگ میں پاکستان کو برتری حاصل ہے۔ تیسری، سفارتی پیغام رسانی یعنی کہ ڈپلومیٹک سگنلنگ۔ پاکستان نے دنیا بھر میں سفارتی سطح پر کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کے خطرات کو بار بار اجاگر کیا ہے۔ اقوام متحدہ، OIC اور عالمی فورمز پر واضح کیا گیا ہے کہ بھارت کی یہ پالیسی خطے کو ایٹمی جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ عالمی طاقتوں، خاص طور پر چین، امریکہ اور روس کو مسلسل خبردار کیا گیا ہے کہ اگر بھارت نے یہ حکمت عملی اپنائی تو رد عمل نہایت ہی خطرناک ہوگا۔ پاکستان نے اس بیانیے کو قائم رکھا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو اس کا جواب بھرپور ہوگا۔ یہ سفارتی مہم 2 بڑے مقاصد حاصل کرتی ہے: دنیا کو بھارت کے عزائم سے خبردار کرنا، عالمی رائے عامہ کو پاکستان کے موقف کے قریب لانا۔ اور پاکستان کی جو چوتھی حکمت عملی ہے وہ کوئک رسپانس ڈاکٹرین۔ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کی سب سے اہم بنیاد ہے تیزی سے حملہ اور فوری قبضہ۔ پاکستان نے اس کا توڑ کوئک رسپانس ڈاکٹرین کے ذریعے نکالا ہے۔ اس میں جو عناصر استعمال کیے جائیں گے وہ فارورڈ ڈپلائیڈ یونٹس ہیں۔ پاکستان نے بارڈر کے قریب فوجی یونٹس کو مستقل تیار حالت میں رکھا ہے تاکہ کسی بھی وقت فوری کارروائی کی جا سکے۔ دوسرا عنصر ہے ریپڈ موبیلائزیشن، مخصوص کورز اور بریگیڈز کو چند گھنٹوں میں حرکت میں لانے کی صلاحیت۔ تیسرا جوائنٹ آپریشن کمانڈ، ایئر فورس، آرمی اور نیوی کا مربوط نظام جو کسی بھی صورتحال میں مشترکہ رد عمل دے سکتا ہے۔ اور چوتھا انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس اور ISR۔ بھارتی یلغار کا پتہ لگاتے ہی دفاعی نظام فعال اور لڑاکے طیارے فضا میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے وار گیمز اور سیمولیشنز بھی کیے ہیں تاکہ اگر بھارت واقعی اس حکمت عملی جیسے کسی اقدام کا آغاز کرے تو پاک فوج کے رد عمل میں تاخیر نہ ہو۔ انڈیا کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین پر جو سب سے پہلا اور کاری وار کرے گا وہ ہے پاکستان کا نصر ٹیکٹیکل میزائل، اور یہ انڈیا کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کے خلاف سب سے اہم ہتھیار ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا صرف نام ہی دشمن کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ نصر میزائل پاکستان کا وہ خفیہ وار جو بھارت کی ہر چال کو لمحوں میں راکھ میں بدل سکتا ہے۔ جب دشمن نے کولڈ سٹارٹ جیسی جارحانہ حکمت عملی کا اعلان کیا، جب اس نے یہ سوچا کہ وہ اپنی بٹالینز کو چند منٹس میں پاکستانی سرزمین پر دھکیل دے گا، تو پاکستان نے بھی اسی زبان میں جواب دینے کی تیاری کی، ایسی زبان جسے دشمن صرف ایک بار ہی سننا چاہے گا، اور وہ ہے نصر کی گرجتی آواز۔ یہ میزائل چھوٹا ہے مگر کام بڑے کرتا ہے۔ 70 سے 100 کلومیٹر کے دائرے میں دشمن کی ہر نقل و حرکت کو مٹا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ٹیکٹیکل نیوکلیر وار ہیڈ سے لیس یہ میزائل بیٹل فیلڈ پر وہ تباہی لا سکتا ہے جسے دیکھ کر ہلاکو خان بھی کانپ جائے۔ دشمن کی تیزی سے بڑھتی ہوئی بٹالین، ٹینکوں کے قافلے، توپ خانے، کمانڈ پوسٹیں، یہ سب کچھ لمحوں میں ختم کر سکتا ہے جب نصر فضا میں اٹھتا ہے اور زمین پر قہر بن کر ٹوٹتا ہے۔ نصر پاکستان کی جانب سے ایک صاف سیدھا پیغام ہے: ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر تم نے ہماری سرزمین کی طرف قدم بڑھایا تو تمہارا وہ قدم آخری ہوگا۔ یہ میزائل دشمن کے غرور کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ دشمن کو کبھی بھی معلوم نہیں ہو پائے گا کہ یہ میزائل کب، کہاں سے اور کتنی تعداد میں برس پڑے گا۔ یہ میدان جنگ میں ابہام پیدا کرتا ہے جس سے دشمن کی ساری جنگی منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ نصر کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ روایتی جنگ اور نیوکلیر جنگ کے درمیان کی لکیر کو دھندلا کر دیتا ہے۔ بھارت جب سوچتا ہے کہ وہ روایتی طاقت سے پاکستان پر دباؤ ڈالے گا، تب نصر اسے یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کی زمین سافٹ ٹارگٹ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی زمین ہے جو ہر حملہ آور کو نگلنے کا ہنر رکھتی ہے۔ یہ میزائل ٹرک پر نصب ہوتا ہے، موبائل ہے، کسی بھی مقام سے لانچ ہو سکتا ہے اور دشمن کی ڈیٹیکشن سے باہر رہتا ہے۔ اس کی درستگی، اس کی برق رفتاری اور اس کی تباہی، سب کچھ اس کو ایک ناقابل پیشگوئی مہلک اور خوفناک ہتھیار بناتا ہے۔ یہ میزائل پاکستان کی اس سوچ کی علامت ہے کہ دفاع صرف لائن آف کنٹرول پر نہیں ہوتا، دفاع ہر اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں دشمن نے قدم رکھنے کی نیت باندھی ہو۔ نصر صرف ایک میزائل نہیں، یہ دشمن کی ہر کولڈ خواہش کا ہاٹ جواب ہے۔ یہ اس خاموش انتقام کا اعلان ہے جو پاکستان صرف اس وقت لے گا جب کوئی اس کی خود مختاری کو چیلنج کرے۔
دشمن کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی روایتی محاذ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور یہاں نصر جیسے میزائل دشمن کے غرور کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ابھی تو فتح 2، بابر، شاہین 2 اور SH-15 ان جیسے کئی ہتھیاروں کا نام نہیں لیا جو کہ نصر کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کولڈ سٹارٹ ایک نظریاتی جنگی منصوبہ ہے جسے بھارت عملی شکل دینے کے لیے مسلسل تیاریاں کر رہا ہے، لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کا غیر متوقع رد عمل ہے، اور یہی وہ خوف ہے جس نے آج تک بھارت کو کولڈ سٹارٹ کے نفاذ سے روکے رکھا ہے۔ اس پالیسی میں تیزی تو ہے، منصوبہ بندی بھی ہے، مگر اس کے نتائج وہ ایک مکمل ایٹمی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ جنگ اگر شروع ہو جائے تو اسے روکے گا کون؟ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔